حاصل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زمزم ٹاکس میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری ترجمانی تو شہباز کھوسہ نے کر دی ہے، لیکن یہ زور اور زر اور زور سے بنائی ہوئی یہ حکومت اور زور اور زر سے بنائی ہوئی یہ اسمبلی، جس میں گھس بیٹھیے۔ میں جس حلقے سے جیتا ہوں قومی اسمبلی کا الیکشن، اس کے قریب ہی محترم نواز شریف صاحب ہارے ہوئے ہیں۔ ڈاک جاؤں گا، میرا جینا مرنا اسی دھرتی میں ہے اور میں عوام کو صحیح آزادی دلا کے رہوں گا، چاہے مجھے سارے پاکستان کی جیلیں ہی کیوں نہ پھیلا لیں۔ یہ ہے وہ، میں سمجھتا ہوں عزم، یہ ہے وہ جذبہ جس کی قدر کرنی چاہیے۔ آج اگر عمران خان جیل میں یہ مشقتیں اور صعوبتیں برداشت کر رہا ہے تو وہ آپ کے لیے کر رہا ہے، وہ پاکستان کے عوام کے لیے کر رہا ہے، ہمارے بچوں کے لیے، بچوں کے لیے، نسلوں کے لیے کر رہا ہے۔ آؤ اس کا ساتھ دو، اگر صحیح معنی میں ملک کو آزاد کروانا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کو مسترد کرتے ہیں۔ یہ جو زر اور زور سے یہ جو فراڈ کیا گیا ہے، یہ جو پاس کیا گیا ہے، ہم اس کو فراڈ کرتے ہیں۔ بہت مہربانی۔ میں صرف ایک بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو موومنٹ ہے اور یہ جو ہم نے پریس کانفرنس کی ہے، یہ وکلا کے بہاف پہ کی ہے، اس میں کسی سیاسی جماعت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم یہ بھی اپیل کریں گے آپ سارے وکلا سے، 25 تاریخ کو موصوف یہاں سے رخصت ہو رہے ہیں۔ وہ دن میں سمجھتا ہوں پاکستان میں وکلا یوم نجات کے طور پہ منائیں گے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ آئین پر سب سے بڑا حملہ اور عدلیہ پر سب سے بڑا حملہ ساری تاریخ میں جو ہوا ہے وہ ان کی صدارت میں اور ان کے شمولیت سے ہوا ہے۔ اگر یہ رستے نہ دکھاتے ان کو تو یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ لہذا میں یوم نجات کے لیے سارے پاکستان میں وکلا سے ہم سب مل کے، ہمارا کنسنسس ہے، اپیل کریں گے۔ اگلی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، باقی ہمارے دوست ایڈ کریں گے، کہ ہم ایک نیشنل ایکشن کمیٹی بنا رہے ہیں یہ تحریک چلانے کے لیے، جس طرح ہم نے 2007 میں بنائی تھی، جس طرح ہم نے 2002 میں بنائی تھی LFO کے اگینسٹ، اور جس طرح چیف جسٹس کے خلاف جو اقدامات ہوئے تھے 2007 میں، اس کے خلاف اسی طرح آج پھر ایسا معاملہ ہے جس میں آئین اور قانون کی دھجیاں اڑ رہی ہیں۔ ہم ایک ایکشن کمیٹی بنائیں گے جس میں ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سارے صدور ہوں گے، جس میں پاکستان بار کونسل کے ممبرز ہوں گے، جن میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابقہ صدور ہوں گے، جس میں اور بار کونسلز، ساری بار کونسلز کے نمائندے ہوں گے، صوبائی بار کونسلز کے، جس میں ایکٹیوسٹ ہوں گے جو پہلے آفس ہولڈر رہے ہیں، اور ہم فائنلائز جلد کر کے انشاءاللہ ان کی میٹنگ کال کر کے ایک سارے پاکستان میں کال دیں گے کہ ہم نے یہ موومنٹ کیسے آگے لے کے جانی ہے۔ اور اس میں ہم نے ہیومن رائٹس سوسائٹیز، سول سوسائٹی اور بھی جو لوگ ایکٹیوسٹ ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا آج بہت لوگوں نے اس کو کنڈیم کیا ہے وکلا کے علاوہ، لیکن چونکہ ہراول دستہ وکلا ہے، کیونکہ آئین کا تحفظ کرنا ہمارا پہلا فرض ہے، عدلیہ کو تحفظ دینا ہمارا پہلا فرض ہے، لیکن ہم ساتھ ساتھ امید کریں گے کہ ہماری عدلیہ بھی، اگر وہ اس وقت آئین کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے، اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے تو ان کے نتائج سب سے زیادہ انہیں بھگتنے پڑیں گے۔ لہٰذا میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ 25 تاریخ کو اس شخص کے جانے کے بعد کوئی انشاءاللہ تعالی عدلیہ اپنے تحفظ کے لیے کام کرے گی۔ ایک بات اور آخر میں کروں گا کہ ہم سب وکلا بلیو کرتے ہیں سینیورٹی پرنسپل پر۔ ہم نہیں مانیں گے اگر کسی اور کو جو سینیورٹی پر پورا نہیں اترتا اگر چیف جسٹس بنایا گیا۔ 26 اکتوبر کو صرف اور صرف منصور علی شاہ جو کہ سب سے سینئر جج ہے،
उसको चीफ जस्टिस वकला बरादरी मानेगी। हम किसी और को नहीं, जो आउट ऑफ टर्न जिसको चीफ जस्टिस लगाया गया, इस पर हमारा पहले भी जब सजाद अली शाह को बनाया गया था सासुद जान साहब को इग्नोर करके, तब से हमने तब भी मूवमेंट चलाई थी और हम कामयाब हुए थे। और जिसने आइन का हुलिया बिगाड़ दिया, जिसने अदलिया को बेबस और कमज़ोर किया और उस पर बेशुमार हमला हुआ है इस आइन में, इस आइनी तरमीम में, लिहाजा हम वकला इस आइनी तरमीम को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। हम समझते हैं ये आइनी तरमीम जो है ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है। ये जो है दूसरी बात, ये आइनी तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे के ख़िलाफ़ है। ये आइनी तरमीम हो नहीं सकती, क्योंकि आइनी तरमीम के लिए ज़रूरी है कि आइन के बुनियादी मकासद और बुनियादी फ़ीचर्स और बुनियादी ढांचे के मुताबिक हो। ये आइनी तरमीम बिल्कुल उसके बरक्स है। ये कम से कम दो बुनियादी जो ढांचे के और फीचर्स हैं, यानी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और सेपरेशन ऑफ पावर्स, उसके बरक्स है। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट की 17 जजेस की जजमेंट मौजूद है कि ऐसी तरमीम जो है वो गैर आइनी समझी जाएगी और वो आइन का हिस्सा नहीं बन सकती, और इनके पास इख्तियार है कि इसको स्ट्राइक डाउन कर दें। तो इसलिए हम वकला आइन के सिपाही होते हुए हम पर फ़र्ज़ है कि हम आइन का तहफ़्फ़ुज़ करें, हम उसके तहत अदलिया का तहफ़्फ़ुज़ करें। और लिहाजा मैं ये कहना चाहूँगा, हम सब इकट्ठे हुए हैं, हम सब में कंसेंसस है कि हम इंशाअल्लाह ताला मुल्क की तहरीक चलाएँगे वकला की, ताकि ये बदनुमा धब्बा जो आइन पर कल और आज लगाया गया है और इसके तहत जो हमला किया जा रहा है उसको हम रोकेंगे। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि इसका पास करने का तरीक़ाकार भी गैर आइनी था। आप जानते हैं कि यहाँ पर नंबर पूरे किए गए हैं, नंबर पूरे किए गए हैं किसी को अगवा करके, किसी को पर जबर करके, किसी को उठा के। हमारे सामने मेरे सामने सेनेट में 2 लोग एक बेचारे को उठा के कराची से कहीं व्हील चेयर पे लेके आए हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें, और हमारे चैनल ज़मज़म टॉक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें।